ویلکم ٹو آور چینل کالمز کلیکشن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اوریہ مقبول صاحب کا جو کالم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کا عنوان ہے سراج الحق بمقابلہ عرفان صدیقی پارٹ 2۔ سراج الحق صاحب نے ایک ایسا اساسی اور بنیادی نوعیت کا مشورہ دیا ہے جس میں اس مملکت خداداد پاکستان کی لاتعداد سیاسی اور انتظامی بیماریوں کا علاج پوشیدہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کے لیے وزیر اعظم کا ثوابدیدی اختیار ختم ہونا چاہیے اور یہ تقرری چیف جسٹس آف پاکستان کی طرح سینیورٹی کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ میں نے آغاز میں ہی سراج الحق صاحب کے اس بیان کی مکمل حمایت کر دی تاکہ کالم میں دلائل کی یکسوئی قائم رہے۔ اس مکمل حمایت کے باوجود مجھے اس بات کا بخوبی ادراک ہے کہ سراج الحق صاحب کی یہ خواہش کم از کم موجودہ عالمی اور ملکی حالات کے تناظر میں کبھی پوری نہیں ہو سکتی، مگر ایک اچھی خواہش اور امید کو سینوں میں پروان چڑھانے میں کیا حرج ہے۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ قانوناً پاکستان کے مسلح افواج کے سربراہ کو تعینات کرنے کا اختیار بظاہر گورنر جنرل، صدر یا وزیر اعظم کو حاصل رہا ہے، لیکن یہ اختیار کچھ ناقابل بیان عوامل کی رسیوں میں ہمیشہ جکڑا رہا۔ لیاقت علی خان جب 26 مئی کو امریکہ کے 2.5 ماہ کے دورے سے واپس لوٹے تو ان کی زنبیل میں لاتعداد وعدوں کے کھلونے تھے جن کی قیمت اس ملک نے آہستہ آہستہ ادا کرنا تھی۔ امریکی اس دوران اپنے منظور نظر کا انتخاب کر چکے تھے جس نے آئندہ حقیقت میں سربراہ بننا تھا۔ میں نے حقیقت میں حکمران اس لیے لکھا ہے کیونکہ تمام امریکی صدور اپنی خفیہ خط و کتابت میں پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ کو ہی پاکستان کا اصل حکمران لکھتے رہے، اور اب تو یہ خط و کتابت امریکی سیکیورٹی آرکائیوز نے تشت ازبام کر دی ہے۔ اس بڑے عالمی کردار کے علاوہ گزشتہ کافی عرصے سے کچھ دوست ممالک کا کردار بھی اب ڈھکا چھپا نہیں رہ گیا۔ ان ممالک سے ہم مصیبت کی گھڑی میں مدد حاصل کرتے ہیں۔ ویسے بھی جدید سیاسیات میں ریاست کا اہم ترین جز اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے، اور دنیا اس بات پر متفق ہے کہ دنیا کی کمزور ریاستوں کا کوئی اقتدار اعلیٰ نہیں ہوتا، اور کسی حد تک پاکستان ان میں سے ایک ہے۔ اسی لیے کسی بھی ملک میں جو بھی اصل مقتدر یا حقیقت میں حکمران ہوتا ہے اسے مسند پر بٹھانے اور مسند سے اتارنے، دونوں صورتوں میں عالمی طاقتیں خصوصاً امریکہ ضرور شریک ہوتا ہے۔ اس عالمی جکڑ بندیوں کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کی فوج کا سربراہ ان کی رینک اینڈ فائل سے ویسے ہی آئے گا جیسے تمام لیفٹیننٹ جنرل ترقی کرتے ہوئے پہنچتے ہیں، اور ان ترقیوں کا کسی سیاسی سربراہ کو علم تک نہیں ہوتا، تو پھر شاید یہ مسئلہ عمر بھر کے لیے حل ہو جائے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ایسی ہی شفاف تعیناتی خود سپریم کورٹ نے اپنے مشہور ججز سینیورٹی کیس کے فیصلے کے ذریعے حاصل کر لی۔ الجہاد ٹرسٹ کیس والا یہ فیصلہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس اجمل میاں، جسٹس فضل الہی خان، جسٹس منظور حسین سیال اور جسٹس میر ہزار خان کھوسہ نے دیا، جس میں یہ اصول طے کر دیا گیا کہ جو جج سب سے سینئر ہوگا وہی چیف جسٹس بننے کا حقدار ہوگا۔ اس بینچ کے سربراہ خود سجاد علی شاہ کو بے-نظیر بھٹو نے جونیئر ہونے کے باوجود اپنے ثوابدیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے چیف جسٹس لگایا تھا۔ یہ بہت معرکہ خیز دور تھا۔ اسی سجاد علی شاہ کے خلاف نواز شریف کی مسلم لیگ سپریم کورٹ پر چڑھ دوڑی تھی اور ججوں کو جان بچانے کے لیے اپنے چیمبرز میں گھسنا پڑا تھا۔ ججز سینیورٹی کیس کو بنیاد بنا کر کوئٹہ میں سپریم کورٹ رجسٹری کے تین ججوں ناصر اسلم زاہد، خلیل الرحمان اور ارشاد حسن نے اپنی ہی چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو سینیورٹی کی بنیاد پر نااہل قرار دے دیا تھا۔ اسی دوران ناراض نواز شریف نے فاروق لغاری سے سجاد علی شاہ کو برطرف کر کے قائم مقام چیف جسٹس لگانے کے لیے کہا، لیکن شریف النصف فاروق لغاری نے اپنی عزت سمیٹے مستعفی ہو گئے اور رفیق تالر صدر منتخب کر لیے گئے، جنہوں نے سپریم کورٹ رجسٹری کوئٹہ کے فیصلے کے مطابق سجاد علی شاہ کو 23 دسمبر 1997 کو برطرف کر کے اجمل میاں کو چیف جسٹس لگا دیا۔ آج 25 سال گزرنے کے بعد قوم کم از کم دوبارہ کبھی اس بحران سے نہیں گزری کہ آئندہ چیف جسٹس کون ہوگا اور وہ کس کا منظور نظر ہوگا۔ عرفان صدیقی صاحب نے عدلیہ کے متنازع فیصلوں کو جواز بنایا ہے۔ کاش وہ ان تمام ججوں کے کیریئر پر ایک نظر دوڑائیں اور پھر ان کو ہائی کورٹ کے جج لگانے والے کاش وہ ان تمام ججوں کے کیریئر پر ایک نظر دوڑائیں اور پھر ان کو ہائی
اور پھر ان کو ہائی کورٹ کا جج لگانے والے ایسے تمام وزرائے اعظم کے دستخط ملاحظہ فرمائیں تو انہیں نواز شریف کے دستخط سب سے زیادہ ملیں گے۔ تمام وزرائے اعظم نے اپنی پارٹیوں سے سیاسی وابستگی رکھنے والے وکلاء کو جج لگایا اور پھر ان سے جیسی توقعات وابستہ کی تھیں اگر انہوں نے اس کے برعکس کام کیا تو انہی کو معطوم کر دیا۔ جیسے کوئی غلام حکم عدولی کرے تو بہت غصہ آتا ہے۔ ججوں کی تقرری کی خشت اول اقربا پروری سفارش اور سیاسی وابستگی کی بنیاد پر نہ رکھی جاتی تو آج آپ یہ گلہ کبھی نہ کرتے۔ آج بھی اگر ججوں کی تعیناتی کا نظام سول سروس کی طرح براہ راست میرٹ پر ہو اور اعلیٰ عدالتوں میں وکلاء کا کوٹا مکمل ختم کر دیا جائے تو پاکستان کی عدلیہ میں ایک سنہرا دور لایا جا سکتا ہے۔ سیاسی مداخلت اور وزیر اعظم کے ثوابدیدی اختیار نے اس ملک کے سب سے قابل ادارے سول سروس کو جس طرح تباہ و برباد کیا ہے اس کی کہانی المناک ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر 1973 تک اس ملک پر جو بھی سیاسی افات آئیں، حکومتیں بدلیں، مارشل لا آئے، لیکن سول سروس کے مضبوط ڈھانچے نے اس ملک کو جو 1947 میں ایک پسماندہ اور بے یار و مددگار ملک تھا، اسے دنیا میں ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا کہ انگلینڈ کی گریجویشن میں اکنامک ڈیولپمنٹ کے کورس کی کتاب میں پاکستان صنعتی اور زرعی ترقی کی ایک مثال کے طور پر پڑھایا جاتا تھا۔ 14 اگست 1947 کو یہ سول سرونٹس جو کامن پن نہ ہونے کی وجہ سے جھاڑیوں سے کانٹے چن کر فائلیں مرتب کیا کرتے تھے، انہی کی شبانہ روز محنتوں نے صرف 25 سال میں پاکستان کو دنیا بھر میں صنعتی، زرعی اور اقتصادی شعبے میں ایک روشن مثال بنا دیا، اور پاکستان پر کل قرضہ بھی صرف $3.5 ارب تھا۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 میں جو متفقہ آئین اس ملک کو دیا، اس میں سے وہ تمام آئینی ضمانتیں ختم کر دیں جو ایک سول سرونٹ کو حاصل تھیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی ایمانداری کو برقرار رکھ سکتا تھا۔ بھٹو کے آئین نے ان سول سرونٹس کو سیاسی آقاؤں کے رحم و کرم پر ڈال کر انہیں ان کا غلام بنا دیا، اور آج اس ادارے کی تباہی اور بربادی سب کے سامنے واضح ہے۔ ایک ناکام، ناکارہ اور سیاسی آقاؤں کے اشارے پر چلنے والی سول سروس جس میں نہ ایمانداری ہے اور نہ اخلاق، نہ خود پر یقین ہے اور نہ ہی اپنے مستقبل پر بھروسہ۔ پاکستان کی افواج ابھی تک صرف ایک آرمی چیف کی تعیناتی کے علاوہ باقی ہر معاملے میں کسی بھی قسم کے تنازع سے پاک ہیں۔ یہ عہدہ بھی اس لیے متنازع ہوا کیونکہ جرنیلوں نے اقتدار پر قبضہ کر کے اسے خود متنازع بنایا۔ 75 سال ان کی نرسری میں سیاستدان دانا چگتے رہے۔ اگر یہ خود برسر اقتدار نہیں ہوتے تھے تو جس کے سر پر ان کا ہما بیٹھ جاتا وہ اقتدار میں آ جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں گزشتہ 50 سالوں میں ایک ایسی تباہی پھیلی، ایسا زوال آیا کہ اب چاروں اور ماتم برپا ہے۔ جب تک سیاستدان اس مرکز طاقت کو رام کرنے کے چکروں میں رہیں گے، یہ وہ خواہ اس کا سربراہ لگا کر کریں یا ان سے مدد کی بھیک مانگ کر، اور جب تک سول بیوروکریسی کبھی سیاستدانوں اور کبھی فوجی سربراہوں کی دست نگر زیر سایہ اور محتاج رہے گی، یہ ملک نہ ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی پرامن رہ سکتا ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ کی تعیناتی بھی ویسا ہی معمول کا عمل ہونا چاہیے جیسے ایک پاکستان کے چیف جسٹس کی تعیناتی ہے، ورنہ ہر 3 سال بعد رونق تو خوب لگتی رہے گی۔